الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے وار پروگرام میں آج ہم انشاءاللہ غزوہ بنی مستلق کے بارے میں کچھ اہم باتوں کو سمجھیں گے۔ یہ غزوہ کوئی زیادہ بڑا نمایاں غزوہ تو نہیں تھا، لیکن اس غزوے کے موقع پر دو اہم واقعات ہوئے جن کو قرآن مجید نے بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا۔ یہ غزوہ ہوا شعبان سن 5 ہجری میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنی مستلق جو ایک قبیلہ ہے، اس کا سردار حارث بن زرار مسلمانوں کے خلاف ایک مہم کا منصوبہ بنا رہا ہے، اس لیے کہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو ایک وقتی شکست ہوئی تو اس وقت بہت زیادہ حوصلے بلند ہو گئے تھے مشرکین کے اور کافروں کے، اور جن کے دلوں میں بھی حسد تھا مسلمانوں کے خلاف، اب وہ مسلمانوں کے خلاف ایک جارحیت اور مسلمانوں کے خلاف مہم کا ارادہ کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ بنی مستلق کے لوگ حملہ کریں، آپ نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ ہمیں فوری جا کر ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ اس مہم میں آپ کے ساتھ جہاں مومن شریک ہوئے، وہیں کچھ منافق بھی آپ کے ساتھ چلے گئے، اس لیے کہ غزوہ احد میں جو منافق شریک نہیں ہوئے تھے اس سے ان کی بڑی ذلت ہوئی تھی۔ عبداللہ بن ابی ویسے تو وہ بڑا کھلا منافق تھا، لیکن لوگوں کے سامنے کچھ اپنے خلوص کو ظاہر کرنے کے لیے مسجد نبوی میں جمعے کے دن آپ کے خطبے سے پہلے کھڑا ہو جاتا اور لوگوں سے کہتا کہ لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات کو غور سے سنو، ان کی اطاعت کرو۔ اب جب غزوہ احد کے بعد ایک دن وہ کھڑا ہوا تو سب نے اسے بٹھا دیا کہ تمہیں اس قسم کا اعلان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تمہیں جانتے ہیں، تم وہی ہو کہ جو غزوہ احد کے موقع پر 300 آدمیوں کے ساتھ میدان سے بھاگ گئے تھے۔ اس نے بھی سوچا کہ چلو کوئی زیادہ بڑا قبیلہ نہیں ہے، بنی مستلق کوئی زیادہ خطرہ نہیں ہے، تو ہم بھی ساتھ چلے جائیں تاکہ ذرا تھوڑی سی جو ہماری عزت پامال ہوئی ہے اس کی تلافی ہو جائے۔ بہرحال بنو مستلق قبیلے کے ساتھ دو آراء ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ بڑی مختصر سی جنگ ہوئی اور وہ تتر بتر ہو گئے، انہوں نے شکست تسلیم کر لی، اور دوسری رائے یہ ہے کہ بغیر جنگ کے ہی وہ بھاگ گئے اور کوئی جنگ کی نوبت نہیں آئی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، مسلمانوں نے ان کے اموال پہ قبضہ کر لیا، اور حارث بن زرار کی بیٹی حضرت جویریہ یہ قیدی بن کر مسلمانوں کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے آپ نے ان سے نکاح کر لیا۔ اب اس کے بعد جب اس غزوے سے واپسی شروع ہوئی تو اس موقع پر دو بڑے اہم واقعات ہوئے جو قرآن مجید میں بڑی اہمیت سے بیان ہوئے۔ پہلا واقعہ یہ ہوا کہ ایک جگہ جب مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا، پانی پلانے کے لیے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو ایک کنویں پر لے کر گئے، تو وہاں پر ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی کا پانی پلانے کے حوالے سے کچھ جھگڑا ہو گیا۔ انصاری صحابی نے انصار کو بلایا مدد کے لیے، اور مہاجر صحابی نے مہاجرین کو بلایا۔ اللہ کے رسول کو اطلاع دی گئی کہ یہ جاہلیت والی باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ ایک دم دوڑ کر گئے اور آپ نے کہا کہ تم نے دوبارہ جاہلیت کی پکار لگانی شروع کر دی، اب کوئی انصاری اور کوئی مہاجر نہیں ہے، تم سب کے سب بھائی بھائی ہو، مسلمان ہو۔ آپ نے جھگڑا رفع دفع کرایا، لیکن عبداللہ بن ابی کو موقع مل گیا فتنہ پھیلانے کا۔
لہٰذا اس نے انصاری صحابہ اکرام کو جمع کیا ایک خیمے میں، اور اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ وہی کچھ ہوا ہے کہ تم اپنے کتے کو کھلاؤ پلاؤ، موٹا ہو کر تمہیں کاٹے گا، معاذ اللہ۔ ایسی گستاخی کی اس نے، اور کہا کہ یہ تم ہی لوگ ہو کہ جنہوں نے، یہ لٹے پٹے آئے تھے مکہ سے، تم نے انہیں یہاں ٹھکانہ دیا، ان کی مدد کی، اور آج یہ تمہیں سے لڑ رہے ہیں۔ بہت ہو گیا، اب مدینے جا کر جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو نکال دیں گے، آئندہ کوئی مدد مت کرنا ان کی، یہ مدد نہیں ہوگی تو منتشر ہو جائیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی تھے، انہوں نے یہ بات سنی، بہت غصہ آیا، اور اللہ کے رسول کو آ کر بتایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عبداللہ بن ابی نے یہ فتنہ پھیلایا ہے۔ اللہ کے رسول نے عبداللہ بن ابی کو بلایا، لیکن وہ صاف مکر گیا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سورہ منافقون نازل ہو گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زید بن ارقم کی بات کو سچا قرار دیا۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہی ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، حالانکہ آسمان و زمین کے خزانے اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، لیکن یہ منافق نہیں سمجھتے۔ یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، وہ کہتے ہیں کہ جب مدینے لوٹیں گے تو عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حالانکہ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور مومنوں کے لیے ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے اجازت مانگی کہ میں اس بدبخت عبداللہ بن ابی کو قتل کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو مار رہے ہیں۔ لیکن عبداللہ بن ابی، یعنی عبداللہ بن ابی کے صاحبزادے حضرت عبداللہ مخلص مومن تھے، اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کو یہ مشورہ دیا گیا ہے، تو آپ اجازت دیں کہ میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں مار دوں۔ اگر کسی اور نے میرے باپ کو مارا تو میں اپنے باپ کے قاتل کو دیکھ کر شاید صبر نہ کر سکوں، اور کسی وقت میں اس کے خلاف کوئی اقدام کر بیٹھوں، اجازت دیجئے کہ میں خود ہی اپنے باپ کو مار دوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں مشورہ ملا تھا لیکن ہم نے یہ مشورہ قبول نہیں کیا، تمہارے باپ کو مارنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ لیکن ان کو اپنے والد کی اس حرکت پر شدید دکھ اور غم تھا۔ جب مدینہ کے قریب پہنچے ہیں تو وہ آگے آگے چل رہے تھے سب سے، اور مدینے کے دروازے پر تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی ان کا باپ عبداللہ بن ابی آیا، انہوں نے تلوار سامنے کر دی اور کہا کہ تم مدینے میں داخل نہیں ہوگے، تم نے خود ہی کہا تھا نا کہ مدینہ پہنچ کر عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ اس نے چیخنا شروع کیا، فریاد کرنی شروع کی کہ میرا بیٹا ہے اور مجھے مدینے میں داخل نہیں ہونے دے رہا۔ اللہ کے رسول کو اطلاع ملی تو آپ تیزی کے ساتھ آگے گئے اور جا کر ان کے بیٹے کو بنا کیا اور عبداللہ کو مدینے میں داخل ہونے دیا۔ دوسرا واقعہ جو کہ اسی غزوہ بنی مستلق میں پیش آیا، وہ فتنہ جو اس موقع پر منافقین نے ایک اور جو فتنہ کھڑا کیا، وہ واقعہ افک کہلاتا ہے۔ افکن کہتے ہیں بہتان کو، جھوٹ کو، یعنی وہ واقعہ کہ جس میں ایک بہتان لگایا گیا، اور کس پر؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پر۔ حضرت عائشہ غزوہ بنی مستلق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ آپ ہر غزوے میں کسی ایک زوجہ کو ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ واقعہ پورا خود بیان کیا ہے، بخاری شریف میں واقعے کی تفصیل ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے رات بھر سفر کیا اور صبح کی نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ ہمارے قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ میں جس اونٹ پر سوار تھی اس اونٹ کو خادموں نے بٹھایا
اور جس ہودج میں بیٹھی ہوئی تھی اس ہودج کو انہوں نے اٹھا کر زمین پر رکھ دیا۔ میں ہودج سے نکلی اور رفع حاجت کے لیے تھوڑا سا فاصلے پر چلی گئی۔ جب واپس آئی تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا، میں دبلی پتلی تھی، زیادہ وزن نہیں تھا۔ ہودج اٹھانے والوں نے سمجھا کہ میں اندر ہی ہوں، انہوں نے ہودج اونٹ پہ رکھا اور خالی ہودج لے کر وہ چلے گئے۔ میں وہاں پریشان ہوئی۔ واقعے کی مزید تفصیل انشاءاللہ بریک کے بعد۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم الحمدللہ سیرت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں غزوہ بنی مستلق کے موقع پر پیش آنے والے واقعات کو سمجھ رہے ہیں۔ واقعہ عفق کے حوالے سے عرض کیا جا رہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئی ہیں تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے۔ بڑی ذہین خاتون تھیں، انہوں نے کہا کہ میں یہیں بیٹھ جاتی ہوں، ضرور میری تلاش میں واپس آئیں گے قافلے والے اور مجھے لے جائیں گے۔ تو آپ وہیں پر بیٹھ گئیں اور کہتی ہیں کہ بیٹھے بیٹھے، کیونکہ رات بھر سفر کیا تھا، کچھ رت جگہ تھا، مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے ذمہ داری دی تھی کہ وہ قافلے سے تھوڑا پیچھے پیچھے چلے تاکہ اگر راستے میں کوئی قافلے کی چیز گر جائے تو وہ اٹھا لے۔ وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے، تو وہ جب آئے تو انہوں نے مجھے بیٹھے ہوئے دیکھا، اور چونکہ پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے مجھے وہ دیکھ چکے تھے، تو سونے کی وجہ سے میرے چہرے سے چادر ہٹ گئی تھی، تو انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ ایک دم زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک دم میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا، میں اس پر بیٹھی، وہ مجھے لے کر چلے اور ہم دن چڑھے قافلے کے پاس پہنچ گئے۔ اب عبداللہ بن ابی نے اس موقع فتنہ اٹھا دیا۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہ عورت بچ کر نہیں آ رہی، اس نے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ غلط کام کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی اطلاع نہیں ہوئی کہ میرے خلاف اس نے یہ بہتان لگایا ہے، لیکن مجھے یہ محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول کی مجھ پر توجہ کچھ کم ہو گئی ہے، میں جس کی وجہ سے سوچ سوچ کے بیمار رہنے لگی۔ عبداللہ بن ابی کے اس بہتان کو منافقوں نے خوب پھیلایا، اور بعض سادہ لو مسلمان بھی ان کے ساتھ اس کام میں شامل ہو گئے۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلص اور مومن صحابی تھے، سادہ لو تھے، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ ایک روز ان کی والدہ نے حضرت عائشہ کو بتایا، اپنے بیٹے کو برا بلا کہا۔ آپ نے کہا کیوں کہہ رہی ہیں برا، تمہیں پتہ نہیں؟ وہ بھی اس غلط بات کو پھیلانے میں شریک ہے۔ اللہ کے رسول اس دوران انتہائی پریشان اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بتائے کہ حقیقت کیا ہے، اور عبداللہ بن ابی اس خبر کو پھیلا کر آپ کو ایذا پہنچاتا رہا۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کا دوسرا رکو نازل کیا، اور اس رکو میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت کی پاکیزگی کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ ارشاد ہوا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک بہتان کھڑا کیا ہے وہ تم میں سے ایک گروہ ہیں۔ لا تحسبوہ شرا لکم بل ھو خیر لکم، یہ نہ سمجھنا کہ یہ پورا معاملہ تمہارے لیے شر ہے، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ تمہارے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں وہ اس کے ذریعے سے نمایاں ہو گئی ہیں، خبیث ایلیمنٹ تمہارے صفوں میں جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ لا تحسبوہ شرا لکم بل ھو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ان میں سے جس نے گناہ کیا ہے اسے اس کی سزا مل کر رہے گی۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جو ان میں سے سب سے بڑا ہے طوفان اٹھانے والا عبداللہ بن ابی، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین، ارے ایسا کیوں نہ ہوا جبکہ تم نے اس خبر کو سنا تو تم نے اچھا گمان کیا ہوتا مومن مرد و مومن عورتوں کے بارے میں، اور کہا ہوتا کہ یہ بالکل کھلا جھوٹ ہے۔ وہ اپنے اس دعوے پر چار گواہ لے کر کیوں نہیں آئے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، جب وہ گواہ پیش نہیں کر سکے تو اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں۔
ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اور اگر اے مسلمانوں اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، تو تم جس کام میں مشغول ہو گئے تھے اس کی وجہ سے تم پر شدید عذاب آتا۔ استلقونہ بألسنتکم وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم، جب کہ تم اپنی زبانوں پر ایک ایسی بات کو لے رہے تھے اور اسے تم آگے بڑھا رہے تھے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم تو اسے بڑا ہلکا سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت بڑی تھی۔ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ارے ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس بات کو سنا تو تم کہتے کہ ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ ہم اس طرح کی بات کریں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ تو پاک ہے، بلا شبہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت مت کرنا۔ ویبین اللہ لکم الآیات، اور اللہ کھول کھول کے اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کر رہا ہے، اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی اس کی گواہی دے دی، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس یہ وحی، یہ آیات پہنچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے بھی ان آیات کی وجہ سے ایک بوجھ جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ نور کے پہلے رکوع میں اسی واقعے کے پس منظر میں یہ بات بیان کر دی کہ جو لوگ بھی کسی پر زنا کا، بدکاری کا بہتان لگائیں اور ساتھ چار گواہ پیش نہ کر سکیں تو پھر ان پر حد قذف جاری ہوگی اور انہیں سب کے سامنے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ جب تک تمہارے پاس چار گواہ نہ ہو، اگر تم نے کوئی واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے تب بھی مت بیان کرو، اس لیے کہ اس طرح بیان کرنے سے معاشرے میں غلط خبریں پھیلتی ہیں، غلط چیزوں کا چرچا ہوتا ہے اور اس سے لوگوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس واقعے کی وجہ سے جو اللہ نے فرمایا کہ یہ واقعہ شر نہیں خیر ہے، ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جتنے بھی معاشرے کے خبیث عناصر تھے وہ کھل کر سامنے آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زنا کے حوالے سے حد کا بیان بھی اسی سورہ مبارکہ میں آیا کہ جو غیر شادی شدہ زانی مرد یا عورت ہو، اگر اس پر چار گواہ موجود ہوں تو انہیں سب کے سامنے 100 کوڑے لگاؤ، اور اسی حوالے سے قذف کی حد بھی آ گئی کہ جو کسی پر الزام لگائے اور چار گواہ پیش نہ کر سکے تو اسے 80 کوڑے لگاؤ اور اسے بلیک لسٹ کر دو، آئندہ کبھی بھی اس کی گواہی کسی معاملے میں قبول مت کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرم و حیا کی اقدار کے حوالے سے بڑی اہم ہدایات اسی پس منظر میں دے دیں کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، حدیث میں آتا ہے کہ بے حیائی اور ایمان ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ بے حیائی پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اللہ چاہتا ہے لوگ ایمان لائیں، اور بے حیائی پھیلانے والے چاہتے ہیں کہ ایمان کی دولت کو لوٹ لیں۔ تو سورہ نور آیت 19 میں فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ جانتے اور تم نہیں جانتے۔ آج یہ جرم ہم بڑے پیمانے پر کر رہے ہیں، آج بےہودگی، بہائی ہمارے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا سے پھیل رہی ہے، لیکن پھیلانے میں کون آگے آگے ہے؟ ہم ہیں۔ ہمیں میں سے کچھ لوگ بےہودہ قسم کے پروگرام تیار کرتے ہیں، لکھتے ہیں، پھر انہیں پروڈیوس کرتے ہیں، انہیں میڈیا کے ذریعے سے پیش کرتے ہیں، اور وہ بےہودگی، بہائی، فحاشی اپنے گھروں پر ہم خود لے کر آتے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اپنے رویے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مالی مدد کرتے تھے، وہ ایک غریب صحابی تھے، چونکہ غلطی سے وہ بھی حضرت عائشہ کے خلاف مہم میں شریک ہو گئے تھے، اب آپ نے ان کی مالی مدد کرنا بند کر دی۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے تیسرے رکوع میں فرمایا کہ نہیں انہیں معاف کر دو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، ارے کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ تم سے بھی تو گناہ ہوتے ہیں، تم بھی دوسروں کو معاف کرو تاکہ اللہ تمہیں معاف کرے. ابوبکر صدیق رو پڑے اور کہا کہ ہاں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے. اور انہوں نے بھی حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیا اور دوبارہ سے ان کی مدد شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان کی اسی مقام پر کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء. اگر اللہ کا فضل، اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاکیزہ نہ رہتا. اللہ تعالیٰ ہے جس کو چاہتا ہے پاکیزہ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں جنسی اعتبار سے بھی ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.